السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کا مکمل بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو نہیں پسند۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سوچو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا۔ ایک قربانی سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تو ان کو نہ گن پائے۔ سوچو یہ کتنی نیکیاں ہوئی۔ بڑی دینداری کی بات ہے۔ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ سے قربانی کر دینا چاہیے۔ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں نہیں مل سکتی۔ اور اگر اللہ رب العزت نے مالدار بنایا تو مناسب ہے کہ اپنی طرف سے جہاں قربانی کریں وہاں اپنے رشتہ دار جو انتقال فرما گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کریں، جیسے کہ ان کے والدین ان کی طرف سے کر دے، ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے کر دیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی ادا کر لے، کیونکہ مالدار پر واجب ہے۔ جس کے پاس مال دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی اس پر واجب ہے پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا، اور گناہ الگ رہا۔ جب قربانی کا جانور قبلے کی طرف لوٹائے تو اس کی دعا پڑھے، یہ ایک لمبی دعا ہے جو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر عید کے دنوں میں، بقر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ اگر پھر بھی کر دے تو بہت ثواب۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، جس وقت قربانی کرے، لیکن قربانی کرنا سب سے بہتر دن عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ جب لوگ نماز پڑھ لیں تو قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات اور گاؤں میں ہو تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا درست ہے۔ البتہ شہر والے نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر کسی شہر کے رہنے والے نے اپنی قربانی کا جانور اپنے کسی گاؤں میں بیچ دیا تو اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ کہ وہ شہر میں موجود ہو، لیکن جب قربانی دیہات میں بیچ دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا سکتا ہے۔ 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں کرے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں، شاید کوئی رگ نہ کٹنے پائے اور قربانی درست نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ دن میں قربانی کر لے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ اگر کوئی سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا کہ اس پر قربانی واجب نہ تھی، پھر جب 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا اور مالدار ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی عورت خود ذبح کرنا نہ جانتی ہو اور کسی اور سے ذبح کروا لے تو ذبح کرتے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں، اس کی جگہ کوئی اور قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا، دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ قربانی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، زبان سے کچھ نہیں پڑا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو درست ہو گئی، لیکن اگر دعا یاد ہو تو پڑھ لینا بہتر ہے، جو اکثر کتابوں میں درج ہے۔ فقط قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ نفل ہو جائے گی، لیکن اپنے ہی مال سے کرے، اس کے مال سے ہرگز نہ کرے کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بینسا، اونٹ
اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے، کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی ایک کی قربانی بھی درست نہ ہوگی، اس کی بھی نہ ہوگی کہ جس کا حصہ پورا ہے، اور نہ اس کی ہوگی کہ جس کا حصہ کم ہے، لہٰذا برابری کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم شریک ہوئے، جیسے 5 آدمی یا 6، تو کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تب بھی قربانی درست ہے۔ اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی درست نہیں، 7 یا 5 ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور ملا تو اس کو گائے میں شریک کر لیں گے اور سانجے میں مل کر قربانی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو درست ہے۔ اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری اپنی طرف سے کرنے کی ارادہ تھا، اب اس میں کسی اور کو شریک ہونا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کسی شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے کہ جس نے شریک کیا وہ امیر ہے، اس پر قربانی واجب ہے، یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر امیر ہے تو درست ہے، اگر غریب ہے تو درست نہیں۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا، اس کے لیے دوسرا خریدا، پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہو تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے، اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہو گیا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے، گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے نہ بانٹے بلکہ خوب ٹھیک تول کر بانٹے۔ اگر کوئی زیادہ حصہ کم رہ گیا تو سود ہوگا، گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ پائے کھال کو بھی شریک کر لیا جائے، یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو اس طرف گوشت زیادہ تھا، اس طرف پائی شریک کیے تو سود ہوگا اور گناہ ہوگا۔ ہر چیز میں برابری کا اصول ہے۔ بکری سال سے کم درست نہیں، جب پورے سال کی ہو تب اس کی قربانی درست ہے۔ گائے بھینس 2 سال سے کم کی نہیں، جب پورے 2 سال کی ہوں تب قربانی درست ہے۔ اونٹ 5 سال سے کم نہیں۔ دمبا یا بیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال کا معلوم ہوتا ہو، اور سال والے بیڑ دمبے اگر چھوڑ دو تو کچھ فرق معلوم نہ ہو، تو ایسے وقت 6 مہینے کے دمبے اور بیڑ کی قربانی درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، کمزور اور لاغر ہو، تو اس کا سال کا ہونا ضروری ہے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک کان کی تہائی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، ایک کان یا تہائی کان کٹ گیا ہے، تہائی دم سے زیادہ کٹ گئی ہے، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں چلتا ہے، چوتھا پاؤں نہیں رکھتا، چوتھا پاؤں رکھتا ہے تو اس سے چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے، چلنے میں سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر کے چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیاں میں بالکل گودا نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلا ہونے سے کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، یا زیادہ گر گئے ہیں کم ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اس جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کان ہے لیکن بالکل چھوٹے چھوٹے، اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی درست نہیں۔ اگر جانور قربانی کے لیے خریدا تب اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہے جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی قربانی کر لے۔ قربانی کا گوشت آپ کھائے، اپنے رشتہ داروں کو دے دے، فقیر و محتاجوں کو دے۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیرات کیا جائے۔ قربانی کی کھال یا تو خیرات کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے وہی پیسے ادا کرنے چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے، مگر ادا ہو جائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سیم وہی پیسے جو فروخت کرتے وقت لیے وہی دیے جائیں۔ اس کی کھال کی قیمت کو کسی مسجد کی مرمت یا کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں، خیرات ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال کو اپنے کام میں لائے، جیسے اس کی چھلنی بنوالی یا مشک یا ڈول یا جانماز، تو بھی درست ہے۔ کچھ گوشت چربی کسائی کو مزدوری نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے۔
قربانی کی رسی وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس کی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اب جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر لے، اور اگر بکری خرید لی تھی تو بیائنہ وہی بکری خیرات کر لے۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی وہ کام پورا ہو گیا، جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو۔ منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کرے، نہ آپ کھائے نہ امیروں کو دے، جتنا آپ کھایا امیروں کو دیا اتنا پھر دوبارہ خیرات کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ منت کی جو جانور ذبح کیا جائے اس کا گوشت خود اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے سکتا جو امیر ہوں، البتہ جو غریب ہوں رشتہ دار ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا، کھلانا، بانٹنا سب درست ہے، جس طرح اپنی قربانی کے حکم ہے۔ لیکن اگر مردہ وصیت کر گیا کہ میرے ترکے میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے، اس کی وصیت پر اس کے مال سے قربانی کی، اس قربانی کا تمام گوشت صدقہ خیرات کرنا واجب ہے، خود نہیں لینا۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں، دوسرے نے اس کی طرف سے اس کے امر یعنی کہ اس کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اگر کسی جانور میں کسی غائب حصہ بدون اس کے امر تجویز کر لیا تو حصے داروں کو قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جانور کسی کے حصے پر دیا، یہ جانور اس پر پرورش کرنے والے کی ملکیت نہیں بلکہ اصل مالکہ کا ہے، اسی لیے اگر کسی نے اس کی پالنے والی سے خرید کر قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور خریدنا تو اصل مالک کا ہے، جس نے اس کے حصے پر دیا اس سے نہیں، جو اصلی مالک ہے اس سے خریدا جائے۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ ایک ہی جگہ فقراء احباب کو تقسیم کرنا، کھانا پلانا ہے تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری بہت ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے بشرط کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ کوئی جانور گابن بھی ہو یعنی کہ پریگننٹ تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ یہ تھے قربانی کے کچھ مسائل۔ آگے عید آنے والی ہے، سو پلیز ان مسائل کو مد نظر رکھ کر اپنی قربانی کی جائے، کوشش کی جائے، اگر توفیق ہو تو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی طرف سے بھی کی جائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو قربانی کی توفیق دے، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔